چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی ان میں سے ایک تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، جب تم 5 قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور آگے ارشاد فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تم ان گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ، اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر مختلف قسم کے عذاب آئیں گے۔ اور اس میں پہلی چیز ارشاد فرمائی کہ اے مہاجرین کی جماعت، جب تم لوگ تمہارے معاشرے میں اور جب کسی قوم میں بے حیائی، فحاشی، بدکاری، زناکاری یہ پھیل جاتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر ایسی ایسی بیماریوں کا عذاب بھیجا جاتا ہے جو ان سے پہلے ان کے آباء و اجداد میں نہیں آئی ہوتی۔ چنانچہ آج ہم دیکھ لیں میرے محترم دوستو، زنا صرف شرمگاہ کا نام نہیں ہے، شرمگاہ کے گناہ کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زنا العین النظر، یہ جو انسان بد نظری کرتا ہے، غیر محرم کو دیکھتا ہے، اپنی نظر کو نہیں جھکاتا جس کے جھکانے سے اللہ نے حکم دیا، جس چہرے کے سامنے آنے سے، تو فرمایا کہ یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اور فرمایا ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ کوئی کسی کو بری نیت کے ساتھ چھوئے، اور فرمایا زبان کا زنا یہ ہے کہ کوئی انسان غیر محرم کے ساتھ جو ہے وہ غیر اخلاقی، غیر شرعی گفتگو کرے، اور فرمایا دل اور دماغ کا زنا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی کے بارے میں برے خیال سوچے، اور ہر عضو کا ایک زنا ہے۔ تو فرمایا جب کسی قوم میں یہ برائی عام ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ایسے امراض بطور عذاب کے بھیجتے ہیں جن کا تذکرہ پہلے ان کے آباء و اجداد نے سنا ہی نہیں ہوتا۔ ہم آج سے 40-50 سال پہلے دیکھ لیں، جتنے آج کل کے امراض ہیں یقین فرمائیں 50 سال پہلے ان کا وجود نہیں تھا۔ اور پھر نبی اسلام نے دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جب کوئی قوم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر بارش روک لی جاتی ہے۔ اور آگے عجیب بات ارشاد فرمائی کہ اگر زمین پر جانور نہ ہوتے، چوپائے نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برساتے۔ مسلم جماعت آج ہم ذرا دیکھیں، ہمیں مسائل کا علم نہیں، زکوٰۃ کے مسائل کا علم نہیں، اور اگر مال کی زکوٰۃ کوئی دے دیتا ہے تو جو زراعت والے ہیں، کاشتکار ہیں، وہ اپنے فصلوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے جس کو عشر کہتے ہیں، اور ہمارے ان علاقوں میں عام طور پہ یہ نہری پانی لگتا ہے یا ٹیوب ویل کا پانی، تو اس میں عشر بھی آدھا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کتنی آسانی فرما دی۔ تو فرمایا کہ بارش کو روک لیا جاتا ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ رب العزت اس گناہ کے بدلے میں ان کی معیشت کو، ان کے رزق کو تنگ فرما دیتے ہیں، اور ان کے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط فرما دیتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، مفسرین فرماتے ہیں صرف ترازو میں تولنا، اس میں کمی بیشی کرنا، اس کو صرف ناپ تول کی کمی نہیں کہتے، بلکہ اللہ کے حقوق کو مخلوق کے حقوق کی وجہ سے ضائع کرنا، مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنا، یہ بھی اللہ کے جو حقوق ہیں ان میں کمی کوتاہی کرنا ہے، یہ بھی ناپ تول میں کمی کوتاہی میں آتا ہے۔ کوئی اپنی بیوی کے وجہ سے اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ صحیح سلوک نہیں کرتا، یا اپنے والدین کی وجہ سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ سلوک نہیں کرتا، تو اب یہ بھی شریعت نے جو ایک ترازو دیا تھا کہ اس کے بھی حقوق ہیں، اس کے بھی ہیں، دونوں میں بیلنس رکھا جائے، برابری رکھی جائے، ہر ایک کے حقوق اس کو دیے جائیں۔ اب یہ اس میں جو ہے وہ اونچ نیچ کر رہا ہے تو یہ ترازو میں کمی بیشی کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کوتاہی کرتی ہے تو اللہ رب العزت ان کے رزق کو تنگ فرما دیتے ہیں اور ان کے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط فرما دیتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی کہ جب کوئی قوم اللہ کے عہد اور پیمان کو توڑتے ہیں
یعنی اللہ کے نام کے ساتھ کسی کے ساتھ وعدہ کیا، کوئی قسم اٹھائی اللہ کے نام کی میں یہ کام کروں گا، لیکن وعدے سے مکر گئے، اس قسم کو پورا نہیں کیا، ہاں جی، اللہ کے تعلق کو درمیان میں لا کے کوئی جو ہے وہ معاہدہ کیا لیکن اس کو پورا نہیں کیا، تو یہ اب فرمایا کہ اللہ کے عہد و پیمان کو توڑنا یہ کہلاتا ہے۔ اور جب کوئی قوم اس گناہ میں مبتلا ہوگی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت ان کے اوپر ان کے دشمنوں کو مسلط کریں گے جو ان کا سب کچھ ان سے چھین لیں گے۔ آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں یعنی یہ 4 چیزیں بیان ہو چکی ہیں، ان میں سے کون سا عذاب ہے، کون سی سزا ہے جو ہمیں نہیں مل رہی؟ اور 5ویں چیز ارشاد فرمائی کہ جب کسی قوم کے حکمران اللہ کے قرآن و سنت شریعت کے خلاف فیصلے کریں گے تو اللہ رب العزت ان میں اختلاف ڈال دیں گے، پھوٹ پڑ جائے گی، اتحاد ختم ہو جائے گا اور آپس میں قتل و قتال شروع ہو جائے گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی ہو رہا ہے۔ تو فرمایا مہاجرین کی جماعت جب یہ 5 قسم کی برائیاں تمہارے اندر آ جائیں گی، جو تو صحابہ کرام تھے، اللہ نے ان کو محفوظ فرما دیا، سنانا اصل میں قیامت تک آنے والے ہم جیسے لوگوں کو تھا۔ فرمایا پھر آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان گناہوں میں مبتلا ہو،